آج پاکستانی بولنگ لائن کی بات کریں تو نسیم شاہ کی جو پرفارمنس تھی وہ انکریڈیبل تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ سٹینڈ آؤٹ کر گئے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس دو اور ایسے بولرز ہیں جو کہ دنیا میں ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں. تو کئی دفعہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں اٹھاتے ہیں نا اور مینٹلی نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ آپس میں بھی ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک پرائس لیس سچویشن ہے کہ جہاں پہ تین ایسے فاسٹ بولرز ہیں جو ایک دوسرے کو ان اے گڈ وے مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ہے اس لیے واچبل ہے. ایک لیفٹ آرم ہے، لمبا قد ہے، یارکر کرتے ہیں، ان کی لینتھ اور ہے. نسیم شاہ گڈ لینتھ آؤٹ سوئنگر، پرفیکٹ ان کا آؤٹ سوئنگنگ بولنگ ایکشن ہے. اور حارث رؤف جو ہے وہ مطلب ہے سیریس پیس ہے. تو یہ تینوں مختلف ہیں مگر آن دا ڈے جو اچھی بات ہے جو میں پہلے کہتا تھا کہ ویسٹ انڈیز آف دی 80s میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آن دا ڈے تیز ہو سکتا تھا. تو یہی ہمارا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ ہم ریلنٹلیس پریشر کریٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر یہ تینوں بولرز اپنی فیلڈ پہ تھوڑا سا اور دھیان دیں، اپنے آپ کو بیک کرے ود اٹیکنگ فیلڈز، تو میرے خیال سے ہم اور زیادہ گریٹ بولنگ اٹیک بن سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم بہت جلدی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، دو چوکے لگتے ہیں، کھلبلی مچ جاتی ہے. یہ ماڈرن ڈے تھنکنگ ہے. میں اولڈ ٹائمر ہو گیا ہوں مگر کئی جو کرکٹ کی جو فنڈامنٹلز ہیں نا وہ پچھلے 100 سال سے نہیں بدلے. مطلب ہے کپتان کا کلیدی کردار ہے تو وہ چل رہا ہے 1876 سے لے کے اب تک. اسی طرح سے اٹیکنگ موڈ جو ہے نا اس کے کچھ پرنسپلز ہیں اور وہ چلتے ہیں. وہ فیلڈ پوزیشنز کے تھرو ہے، وہ اینگلز کے تھرو ہے، وہ لینتھ بولنگ باؤنسر کے تھرو ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بولرز کو خاص طور پہ، کیونکہ بابر اعظم کو ہم نے دیکھ لیا. دیکھیں کرٹیسزم نہیں ہے بابر اعظم کا کیونکہ آپ کی ٹاپ کوالٹی کی یہ ٹیم بن چکی ہے اور ان کو سارا یہ جاتا ہے کریڈٹ. سارا کریڈٹ اس ٹیم کو یہاں تک لانے پہ کپتان کا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سٹیپ ہمیں آگے جانا ہے اور آگے جانے کے لیے بولرز کو خود سے یہ جستجو ہونی چاہیے کہ میری ایک ریپوٹیشن ہے، میری ایک پریزنس ہے، میرا باڈی آف ورک بڑا اسٹرانگ ہے، میں ان کی ایسی کی تیسی کروں گا. چاہے وہ روہت شرما ہے، چاہے وہ شبمن گل ہے، چاہے وہ وراٹ کوہلی ہے. یو گاٹ ٹو بیک یور سیلف. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو بیک نہیں کریں گے تو اڑا کے رکھ دیں گے اگلے. اچھا بھائی ایک اور بہت زیادہ ڈیبیٹ کل سے ریزرو ڈے کے حوالے سے آ رہی ہے. 7-8 سال سے یہ لا چینج ہوا ہے. میں نے آج پورا اس پہ دیکھا بھی. پہلے یہ تھا کہ آپ کا جو میچ ہوتا ہے اگر وہ واش آؤٹ ہو گیا دیکھیں تو نیکسٹ ڈے پھر آپ کو دوبارہ سے آنا ہو پڑتا. جیسے 2002 کا اگر ہم چیمپئن ٹرافی دیکھیں تو اس کولمبو میں ہی ہو رہا تھا اور بھارت کا اور سری لنکا کا میچ تھا. پہلے ہاف ڈے پہ کمپلیشن ایک اننگز آلموسٹ ہو گئی، بارش ہوگی، نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ ٹاس ہوا اور سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی. پھر نیکسٹ ڈے پھر آپ نے اوبیسلی واش آؤٹ ہو گیا، دونوں کو ونر قرار دے دیا گیا. پھر 2007 میں ورلڈ کپ میں دیکھیں فائنل میں ریزرو ڈے تھا بٹ بیڈ لائٹ میں آپ کو یاد ہوگا میچ کمپلیٹ کروایا جس پہ جو امپائرز تھے ان کو بھی کچھ پوائنٹ مائنس کیے گئے ICC کی طرف سے. تو یہ اب جب بیسک ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں ریزرو ڈے کا کانسیپٹ اور یہ لا بھی چینج ہو گیا کہ جہاں پہ ختم ہوگا اسی سے کنٹینیو کریں گے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ موسم ٹھیک نہیں ہے، یہ وینیو ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کے پاس آپ نے خود پرانی ایگزامپلز دی ہیں کولمبو کی کہ ٹرافی شیئر ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ. تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر نہیں رکتی، کڑاکے دار بارش ہوتی ہے. ویسے لگتا ہے سارا انڈین اوشن ہی ایک طرح سے. پھر یہ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان نہیں پورے فینس کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. ٹکٹ بھی نہیں بکے اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہاں پہ فور کاسٹ ہے بارش کی ایک بڑا ہی تعداد پاکستان سے انڈیا سے آج ابھی 95% پرائسز ڈراپ کر دیے ٹکٹس. ہاں آج ڈراپ کر دیے. پہلے آپ دیکھیں ایک ضد کی وجہ سے یہ دیکھیں پوائنٹ ہے کہنے کا یہ کہ یہ میچ جو ہے نا یہ ہونے بڑے لازمی ہے جی. ورلڈ کپ سے پہلے ہے تو ڈیسپریشن اس میں ضروری ہے. کسی نہ کسی طرح سے 20 اوورز ہی ہو جائیں، کوئی کرکٹ دیکھنے کو ملے، کوئی ڈیسیژن. ODI سے T20 فارم میں چلے جائیں پاکستان کی ٹیم یا انڈین کی ٹیم، یہ بھی آسان نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ٹیم اتاری ہے ODI کرکٹ 50 اوورز کو سامنے رکھے اور سڈنلی اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 20 اوورز میں 180 کرنا ہے. سو اس کے لیے ایک آپ کی اسٹریٹجی ٹیم سلیکشن اور ہوتی ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ٹیمز ایڈجسٹ کر سکیں گی. کل پاکستان کو اگر سپوز آپ کو 30 اوورز میں 250 کرنے پڑ گئے تو اس کی ایک اور اسٹریٹجی ہے. ایسے ہی تو وہ یہ بھی خیر انٹرسٹنگ تو ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو بار بار ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے، بار بار اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑ رہا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ کل میچ ہو جاتا کہ نہیں ہم نے پہلے میچ میں دیکھا آؤٹ کر دی ہیں تو اسی پہ ہم نے جانا ہے.
یہ گیم اویئرنیس ہے, یہ گیم پلانز ہے. ڈیٹا بھی ایک ہمارے ساتھ ہے, وہ کیا سو رہا تھا جو ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. آئی تھنک ٹاس مجھے تو بہت ڈر لگا ہے. یقین کریں کہ میں جتنا اس کنڈیشن کو دیکھا ہے, جتنا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے, تو مجھے لگتا تھا کہ ٹاس جیت کے پاکستان کو بیٹنگ ہی کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اگر موئسچر بھی ہوتا ہے نا, یو شوڈ بیک یور بالر اپ. آپ کے بالرز آپ کو میچ جتائیں گے. آپ کو بالر اگر ارلی بریک تھروز نہیں ملتے, ارلی بریک تھروز نہیں ملتے اگر پاکستان کو, تو یہ جیسے تو 10 اوور میں ہی ثابت ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں تھا. آپ میری بات سمجھے نا. تو اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو بیٹ کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے بیٹنگ کی نہیں انڈین بالنگ کے خلاف, انڈین بالرز نے پاکستان کے خلاف بالنگ کی نہیں. تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ انڈیا کی بالنگ کو بھی ایکسپوز کرتا بیٹنگ کر کے, پہلے اچھے رنز بھی لگاتا بورڈ کے اوپر, کوشش کرتا 300 تک پہنچتا, اور پھر انڈیا پہ حملہ کرتا. دیکھیں آپ کو ہمیشہ ایز اے پروفیشنل پلیئر ہمیشہ آپ کو اپنے ٹاپ آف دا گیم رہنا پڑتا ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے شاہین شاہ افریدی کو آج دیکھ رہے تھے ہم, اگر آپ کو وکٹ نہیں مل رہی, اگر آپ کو پچ سے ہیلپ نہیں مل رہی, تو آپ اپنا گیم چینج کریں. ہر پلیئر کو اس میں یہ ضرور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پریشر میں اپنے جو گیم پلان ہے اس کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. بعد میں رن چیز کریں گے, یہ پچ میں کتنا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے. اگر بھارت 300 کر جاتا ہے تو پھر مسئلے مسائل پاکستان کے بڑھ جائیں گے. تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں, اور عمران خان ہمارے جب کپتان تھے انہوں نے بھی یہ سمپلیفائی کیا ہوا تھا کہ ہیلو ویورز, آپ سن رہے تھے پاکستان میڈیا اینڈ کرکٹ ایکسپرٹ انالیسس آن انڈیا ورسز پاکستان میچ. یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی بولنگ, بابرس کی کیپٹنسی اور بارش کی میچ کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے آج بارش کی وجہ سے میچ پھر سے ہوگا, رزلٹ آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس نیوز زون. تھینک یو فار واچنگ اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب.